اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی تعویلات شروع کرنے سے پہلے کل کا جو نماز کا تھا اس میں ایک دو ایڈیشنز کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔ ایک تو یہ کہ وطر میں اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت رہ جائے، دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے، تو اگر وہ رہ جائے تو اور یاد آ جائے تو اس میں سجدہ سہو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس سے وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر دعائے قنوت نہیں بھی پڑھی لیکن سجدہ سہو کر لیا تو وطر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو پریکٹس نہیں بنانا کہ چلو مجھے دعائے قنوت نہیں آتی میں سجدہ سہو کروں، نہیں، وہ سہو کہتے ہی ہیں بھول کر کرنے کو، ٹھیک ہے، کہ ایسی غلطی جو بھول کر ہو گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی گئی، تو سہو کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ سیکنڈلی جتنے بھی یہ معاملات ہیں سجدہ سہو والے، اس میں یہ اصول کار فرما رہے گا کہ ایسی غلطی جو بھول کر کی گئی ہو، جان بوجھ کر نہ کی گئی، اس میں یہ کام آئے گا، اور وہ بھی واجبات میں، ٹھیک ہے، فرض میں نہیں آئے گا کام۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر بندہ بھول جائے، اسے سجدہ سہو تو کرنا تھا، اسے پتہ تھا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن اس سجدہ سہو کرنا بھول گیا۔ اب دو صورتیں ہیں اس کی، اگر تو اس کو فوراً ہی سلام پھیرنے کے بعد یاد آ گیا کہ سجدہ سہو رہ گیا، تو اسی حالت میں سجدے میں چلا جائے، دو سجدے کر کے اس کے بعد تحیات پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر دے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف سے چینج نہ ہو اور اس نے کسی سے بات نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی میں پریکٹیکلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ سلام پھیرا ایسے کر کے، اور جیسے سلام پھیرا یاد آئے گا سجدہ سہو رہ گیا، تو یہاں سیدھے ہوئے ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، دو سجدے کیے، اور اس کے بعد جو ہے تحیات مکمل کر کے اور نماز مکمل کر لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو اٹھنے کے بعد یاد آیا، یعنی جہل نماز سے اٹھ گئے اور ادھر ادھر کی ہو گئے، بعد میں یاد آیا کہ یار سجدہ سہو تو میں نے کیا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی سجدہ سہو کے بغیر، ہوگی وہ کراہت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ پھر اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی نماز کے بعد جو ہے توبہ استغفار کر کے اور معافی مانگ لی جائے کہ سجدہ سہو کرنا میں بھول گیا، ٹھیک ہے، اس کی پھر معافی کے لیے درخواست۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک بار یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اگر رکوع میں جا کے یاد آیا کہ یہ میں نے نہیں پڑھی تھی تو رکوع کے بعد ادا کی جا سکتی ہے یا سجدہ سہو کرنا ہی بہتر ہے؟ سجدہ سہو بھی کیا کرو، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گئی نا تو پھر پڑھ لو، پھر سجدہ سہو کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رکوع میں چلے گئے تو پھر واپسی نہیں ہو سکتی، پھر یہ ہے کہ سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ آپ جو وطر ہے ان کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں قیام نہ کریں، پہلا قعدہ نہ کریں اور آپ سیدھے تیسرے کے لیے اٹھ جائیں، تو اس طرح آپ کی جو وطر ہیں وہ مغرب کی نماز سے مختلف ہو جائیں گے۔ یہ لغو قسم کا، فضول قسم کا فتویٰ ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر پہلے تو بات کریں کہ مغرب کی نماز کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے، اس کے حکم میں فرق ہے۔ پہلا تو فرق یہ ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، وہ وطر جو ہے وہ واجب ہے، فقہ حنفی کے مطابق وہ وطر جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسرے فقہ جو ہے ان میں وہ
वितर जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है दूसरे फ़िक़्ह, लेकिन हम चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं लिहाजा हमारे लिए वो वितर जो है वो वाजिब है। एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क ये हो गया कि मगरिब की तीसरी रकत में आप सूरत नहीं मिलाते अज़ान शरीफ के बाद, लेकिन वितर में आप मिलाते हैं, तो यह ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ़र्क आ गया, ठीक है, लिहाजा वो एक जैसे तो ना रहे। तीसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर जो है उस तरह ही पढ़े जिस तरह फ़िक़्ह में पढ़ते हैं। वो रवायात जिसमें ये है कि जी एक रकत पढ़ी वितर की, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो मतलूब हो चुकी हुई है। और उसमें मुझे याद है मैंने हज़रत इब्न अब्बास का कौल है या हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह का कौल है, इन दोनों में से किसी एक साहब का कौल है कि दुम कटी नमाज काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा एक रकत नमाज ना पढ़ा करो, ठीक है। सो उस के बाद जो है ये इसका कोई जवाज़ नहीं है कि आप पहले 2 रकत पढ़ें, उसके बाद सलाम फेरें और तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएं और एक रकत पढ़ने के बाद आप फिर तहिय्यात पे बैठ के तो सलाम फेर दें, तो आप कहीं नहीं मेरे वितर हो गए, ये नहीं है। ये इसी तरह ही है जिस तरह हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी। लोग सुनते हो अच्छा ये तो 1400 साल में किसी को पता ही नहीं लगा कि मगरिब की नमाज की तरह नहीं पढ़ने हो, तो उसमें फ़र्क ऑटोमेटिकली है, उसके अंदर कोई ऐसा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गई बात या नहीं हुई? ठीक, अच्छा। ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें रह गई कल, जो सवाल में तो नहीं थी लेकिन बतानी चाहिए थी और मेरे जहन में था लेकिन वो स्लिप कर गई। वो है नमाज में हमने कल तो ये देखा कि फ़र्ज़ है, सुन्नत है और वाजिब है, ठीक है, लेकिन इसमें शर्त भी है, शर्त भी है इसकी। जिस तरह वज़ू है, ये नमाज के लिए शर्त है, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती नमाज नहीं होगी, यानी अगर आपका वज़ू नहीं है नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नीयत शर्त है, नीयत। सो नीयत में अगर कहीं गलती हो जाए, फ़र्ज़ करें पढ़नी थी नमाज असर की और जल्दी में नीयत में बोल दिया 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इशा, ठीक है, और फिर नमाज शुरू कर दी, उसके बाद याद आया कि मैंने तो नीयत में गलत नमाज का नाम ले लिया, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाएगी नमाज, उसमें सजदा साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए इमाम के पीछे, ठीक है, और आपको हो गई है देर, तो आप नियत रास्ते में भी कर सकते हैं, यानी आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ जाकर खड़े होंगे मुसल्ले पे और तब नियत करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी रकत निकल जाए, तो इसलिए उसमें फिर शर्त यह है सिर्फ कि किसी से बात नहीं करनी, यानी आप जा रहे हैं रास्ते में आपने नियत कर ली कि मेरी नियत है कि मैं इमाम के पीछे 4 रकात या 3 रकात या 2 रकात में जो भी है वो पढ़ूँगा, ठीक है, वो नियत कर ली और जाके अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए, ठीक है, ये याद रखना। तो ये भी नियत जो है ये काबिल कबूल है, इसमें कोई मसला नहीं है। सेकेंडली, जब रकात में ज्वाइन करते हैं इमाम के पीछे, तो इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले, बल्कि रुकू से उठने से पहले पहले, सॉरी, जाने से पहले नहीं, रुकू से उठने से पहले, उस टाइम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं उस रकात को, वो आपकी रकात शामिल हो जाएगी, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि आप अल्लाह अकबर करेंगे और लम्हाती तौर पे यहाँ हाथ बांधेंगे ताकि वो जो क़याम का जो की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लम्हाती तौर पे बस ऐसे बांधा और साथ ही जो है अल्लाह अकबर करके रुकू में चले गए। शर्त ये है कि इमाम रुकू से उठा हुआ ना हो उस टाइम, अगर वो उठ गया तो फिर आपको रकत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सो ये चीज़ें और अगर कोई जहन में आई तो मैं बता दूँगा, लेकिन ये चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, समझे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब बताएंगे लेकिन वो रिफ़्रेश भी हो जाएगा और जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगी। अगर दौरान नमाज हवा खारिज हो जाए, वज़ू टूट गया,
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے نماز نہ پڑھوں، جہاں سے میں نے میری وضو ٹوٹی ہے میں وہیں سے پڑھوں، تو آپ خاموشی سے جائیں، کسی سے بات نہ کریں، واش روم جائیں، وضو کریں۔ ویسے تو بعض حنیف علماء یہ کہتے ہیں کہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی وضو کر لیں، بٹ آئی ول ایڈوائز یو کہ نہیں، جائیں، استنجا کریں، وضو کریں، کسی سے بات نہ کریں، اور بات کیے بغیر آگے کھڑے ہو جائیں۔ فرض کریں کہ اگر وہ آپ کا وضو سجدے میں ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سجدہ آپ دوبارہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر قیام میں ٹوٹا ہے تو وہ آپ قیام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ رکوع میں ٹوٹا ہے تو آپ رکوع میں چلے جائیں، لیکن رکوع کی جو ساری چیزیں تسبیح وغیرہ وہ آپ نئے اس سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے چھوڑی تھی، جہاں سے وضو، جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی سے رستے میں بات کر لی تو پھر آپ کو نماز جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ پھر اس میں مسائل ہیں مسبوق کے، لاحق کے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر وہ بھی بتا دیں گے کسی کو، ٹھیک ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز یہ واجب ہے، جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے، بشرط یہ کہ وہ مریض نہ ہو اور وہ بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مریض ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، عورت اکیلی پڑھ سکتی ہے، عورت کی جماعت کی کمپلشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اگر پڑھتی ہیں تو الحمدللہ یہ افضل ہے، لیکن ان پہ یہ انکمبنٹ نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گی، سمجھ گئے بات؟ تو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ بالکل۔ اب کیا ہو گیا؟ تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد دور ہے تو یار گھر میں 2-3 بندے تو ہوں گے ہی نا، کہ گھر میں بیگم ہوگی، بچے ہوں گے، کوئی ہوگی، تو گھر میں ایک جگہ مختص کر دیں نماز کے لیے، اور ساتھ ان کو کھڑا کر کے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کا انتظار کر لیں جو باہر محلے میں ہونی ہے، اذان کی آواز آ جائے، وہی اذان کافی ہے آپ کی جماعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں اپنا گھر میں اس کو مسجد البیت کہتے ہیں، تو آپ وہ گھر میں کر لیں، آپ کی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس میں فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ جو گھر والے ہیں ان کو عادت پڑ جائے گی نماز پڑھنے کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 150 152، اس کی ہم نے یہ تفسیر العلمیہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو تفسیر صوفیہ ہے، تعویلات صوفیہ، وہ آج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 150، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ اب اس میں کیا کیا، یہ جو آیت کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور لوگوں کی جانب سے اس کی ناشکری کے قابل ملامت ہونے کی خبر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں تو کہہ کے آیا تھا بلا یوم الست پہ، ٹھیک ہے، تو دنیا میں آگے کیا کیا اس نے، انکار کر دیا، یکفرون باللہ ورسلہ، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو اللہ نے احسان کیا کیا، اللہ نے احسان یہ کیا، اسے زندگی دی، اسے اس قابل بنایا، سب کچھ کیا، اس کی بقا رہی، لیکن اس نے ناشکری کی اس طریقے سے، یکفرون باللہ ورسلہ، تو یہ قابل ملامت ہونے کی خبر دی۔ اسی طرح اپنے کرم اور اپنے غفوریت کی خبر دی، اور اس میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کے انکار کرنے والوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ کون سے لوگ شامل ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں ان میں کوئی درمیان کی راہ اختیار کر لیں، دین اکبری، دین اکبری یہی تھا نا،
سارے دین ملا کے ان کی بات لے لی ان کی بھی بات لے لی، ٹھیک ہے، تو دین اکبری بنا دیا اختلاف ختم کرنے کے لیے. تو یہ اس کی مثال ہے. یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا. پس وہ ایسا گناہ اور مذہب وضع کرتے ہیں جس کے ذریعے مخلوق کو صراط مستقیم اور دین قویم یعنی راست المستحکم دین سے گمراہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ آپ ایسا عقیدہ لے آئیں مارکیٹ میں جو کہ بیسکلی قرآن کی اور سنت کے خلاف ہو، اور لوگ اس کو فالو کرنے لگ جائیں. یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے ہمارے یہاں. سمجھے؟ ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ غلط عقیدہ لے کر آتے ہیں تو ایکچولی اس پہ کہیں نہ کہیں پہ اس عقیدے کے اندر قرآن کی مخالفت ہوتی ہے. اور جب آپ اس پہ ڈٹ جائیں کہ یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے، تو آپ نے ہٹ درمی کی قرآن کا انکار کر کے، اور وہ یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے یکفرون باللہ ورسولہ. ہم نے دیکھا تھا نا ایمان میں کہ اگر آپ ایک بھی رسول پہ ایمان نہیں لاتے آپ کا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بھی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بعض فرشتے ہمیں پسند ہے بعض ہمیں پسند نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو مانتے. بعض رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے آئے لہذا ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں تو قبول ہے وہ جو کہ بنی اسرائیل سے آئے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان نہیں ہے. لائک وائز آپ جب قرآن کی کسی ایک چیز کا انکار کر دیں حق بند، ایک ہوتا ہے کم علمی کی بنیاد پہ آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کا علمی کی وجہ سے واقعہ ہو گیا، اس میں گنجائش ہے. لیکن اب جب آپ ایک عقیدہ بنا کے اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہی عقیدہ ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہے تو سب کے ساتھ یہی کہا جائے دیکھا نہایت ستھرا دھلا ہوا پتہ نہیں کیا یہ فرقہ جو ہے یہ وہ ہے، یہ اہل حدیث لکھتے ہیں اپنی تفسیروں میں، صاف ستھرا نکھرا پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں. اب ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھا نا اختلاف، اگر ٹائم تمہارا ضائع نہ ہو رہا ہو، اختلاف یہاں تک ہے کہ سورہ الفاتحہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آیا وہ سیپریٹ آیت ہے؟ ٹھیک ہے، یا وہ ابتدائیہ ہے جس طرح دوسری سورہ میں؟ سمجھے؟ اس پہ اختلاف ہے. اب یہ سارے جو اگر آپ دیکھو جو سعودی عرب سے پرنٹ ہو کے آتے ہیں قرآن شریف، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ سے پہلے ہے اس کے آگے آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہ اس کو آیت کاؤنٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو آیت کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ نیچے علام شریف کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم، وہ وہاں پہ فرق آتا ہے اس کے اندر. تو اختلافات یہاں تک ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس وجہ سے کہ ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ آئی ہے. سورہ الفاتحہ کے ساتھ بھی بسم اللہ آئی ہے، نہیں آئی تو سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، سو یہ تو میں پہلے بھی کروا چکے ہیں. سو یہ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں، اب ہم حدیث میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ذرا آؤٹ آف باکس سمجھائیں گے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. کیونکہ یہاں تو ہے نا صرف ایمان کے حوالے سے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان والا معاملہ نہیں ہے، ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن ہم اس ایمان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، میں اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. سمجھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کے معاملے میں ایک آپ کو نارمل چیز ملے گی، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ موضوع یعنی جھوٹی ہے، یہ تمام چیزیں. بنیاد کیا ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا، ضعیف کہنا، موضوع کہنا، منکر کہنا؟ ٹھیک ہے، بنیاد ہے لوگوں کی دوسروں کے بارے میں رائے. اب بندے کی رائے جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں غور سے تو علوم الحدیث کی بیس جو ہے
اس میں جب آپ کلاسیفیکیشن آف حدیث میں آتے ہیں تو جو اس وقت کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی کسی کے بارے میں جو رائے ہے اس رائے کی بیس پر کسی حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے اور کسی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، ضعیف کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ والی آیت ہے کہ جب کوئی منافق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں. منافق کی تصدیق نہیں ہے، منافق تو بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ منافق ہے. تصدیق کس کی کرنی ہے؟ جو اس نے کہا ہے خبر کی، وہی جو اس نے کہا. ٹھیک ہے. خبر کی تصدیق کریں. ہم منافق کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خبر کی تصدیق نہیں کرتے. منافقوں کو کہنا نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا سے جو بیان کیا نا یہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ جھوٹا ہے جی، سارے کہتے ہیں یہ جھوٹا، راوی پہ چلے جاتے. سو جب کہ اصول کیا ہے کہ خبر کی تصدیق کریں. خبر کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے کہ میں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اسے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری طرف سے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ میری طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بھی کلیئر ہوگی. یہ بھی کوئی مشکل بات ہے. اب مشکل اصل میں عقلی چیز ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کو قرآن کے ظاہر اور باطن کا معلوم نہیں ہے آپ کسی حدیث کو جج نہیں کر سکتے قرآن پہ. ایسی حدیث تو جج کر لیں گے جن کا ظاہر متن جو ہے وہ آیت کے ظاہر متن سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو آپ کر لیں گے. لیکن جہاں پہ معاملہ جو ہے وہ فہم کا آ جائے تو وہاں جب تک آپ کے پاس فہم القرآن نہیں ہے، یا وہ مولانا مودودی کی نہ دیکھ لینا تفسیر کہیں، فہم القرآن مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، فہم حاصل نہیں ہے، تب تک آپ حدیث کو بھی جج نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ناؤ کمنگ ٹو دا برننگ پوائنٹ. آپ اس کی بیس پر یہ جو راویوں کے حال دیکھ کر آپ حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کرنا. یہی ہوتا نا. ٹھیک. اب اگر وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمان کا انکار ہوا نا. تو جب انکار ہوا تو ایمان کہاں گیا؟ اللہ رسول نے شراب حرام قرار دی. کوئی گورنمنٹ اٹھے وہ کہے جی شراب پینا جائز ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ خبر کی تصدیق کرو اور آپ لانے والے کی تصدیق میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر رسول کس کا چلے گا؟ بس یہی جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے بیسک بنیادی غلطی تو وہاں کی ہے نا، قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے آپ نے. جب آپ نے وہاں غلطی کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے جتنے کام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے بنیاد میں ایک غلط پتھر تمام دیوار کے گرنے کا سبب بن جائے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ بس یہی چیز ہے. یہ اس کی سینسٹیوٹیز ہے جس کو نارملی نہ لوگ سمجھتے ہیں نہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیان کیا تو مدرسے والے وہ کل کو یہ کہہ دیں گے یہ اہل سنت ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے جی اہل حدیث ہی نہیں ہے، مجھے تو نکال دیں گے فرقے میں سے. لہٰذا جو وہ بیان کرتے آ رہے ہیں وہی بیان کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ایڈوانٹیج ہے، ہمارا تعلق ہی کسی سے نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. تو اس طریقے سے مخلوق کو جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات، اس طریقے سے مخلوق کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس میں ایڈ ہو جائے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے، ہم نے وہ کام ہی نہیں کرنا جو یہ کرتے ہیں، اور اس کو پھر قرآن سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں، تو یہ پھر اور مسئلہ خراب ہو گیا. یس کہ آپ نے مخالفت، اور یہ کئی فرقے جو ہیں، اکثر فرقے بلکہ کہنا چاہیے، یہ اسی مخالفت میں بنے. جس طرح ہم نے معتزلہ کا ذکر پچھلے اس میں کیا تھا. ٹھیک ہے.
وہ جو تمہیں کہے نا میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، وہ معتزلہ کی نشانی ہے. تو پوچھ رہا تھا نا جی یہاں کون ہے، سمجھے؟ تو کہہ نا میری عقل یہ کہتی ہے، وہ معتزلہ ہے. یہ عقلیت والے یہی ہیں، عقل والے یعنی عقلیت تو مائنورٹی نہیں، عقل. پیورلی عقل کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق. ٹھیک ہے. پھر جب ان کا کفر اور گمراہی بڑھ گئی حتیٰ کہ لوگوں کو رائے حق سے گمراہ کرنے کا گناہ ان کی عادت بن گئی، وہی بات ہٹ درمی عادت، تو ان کا کفر حقیقی میں تبدیل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی یعنی اصلی کافر کا نام دیا. ٹھیک ہے جی. 151 اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، یہ جو اوپر بات ہوئی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ارواح کو نور کا چھڑکاؤ نصیب نہیں ہوا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی نور کے چھڑکاؤ والے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عزت سے محروم رکھا جو اس نے مومنین کو نور پہنچا کر عطا کی، اور کفار تک نور نہ پہنچا کر ان کو ذلت سے دوچار کیا. ٹھیک ہے. اب اس کا حاصل کیا ہے اس آیت کا؟ ایمان جزوی ہوتا ہے، نہ ہی تقسیم ہوتا ہے. ایمان جزوی نہیں ہو سکتا. جو ہم نے ساری یہ بحث کی اس کا لغہ لغاوی ہے کہ ایمان جزوی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ تقسیم ہو سکتا. یہ ایبسولوٹ رہتا ہے، سمپل ایز دیٹ. خواہ ایمان میں اضافہ ہو یا کمی ہو، یعنی ایمان مزید پختہ ہو یا ایمان کمزور ہو. لیکن ایمان چاہے وہ یہ تگڑا یعنی پکا ایمان ہو یا چاہے کمزوری ہو، یعنی شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایمان کسی بھی حالت میں جزوی ہوگا، نہ ہی تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی پارٹس میں نہیں ہو سکتا، یہ مان لیا وہ نہیں ماننا، سمجھے نا، اس کو مان لیا اس کو نہیں ماننا، نہیں ہو سکتا. اگر جزوی ایمان ہوتا تو جو اللہ پر اور بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لاتا وہ مومن ہوتا. لیکن ان کے پاس ایمان نام کی کوئی شے نہیں تھی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام نجم الدین الکبریٰ کے الفاظ ہیں. ہمیں ان آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان جزوی ہوتا ہے، نہ ہی تقسیم ہوتا ہے. اور ایمان میں اضافہ یعنی مزید پختگی ہو یا کمی ہو. یہ سورج کی روشنی کی طرح ہے. جب وہ روشن دان کے ذریعے گھر میں داخل ہو تو روشن دان کے سائز کے مطابق بڑھتی اور گھٹتی ہے، یعنی جتنی گزر سکے اس سے اتنی. لیکن اسے ایسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کچھ حصہ سورج سے لے کر گھر میں رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں دلیل ہے کہ ایمان کسی کے دعوے یا اندازے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی شرائط کے پورے کیے جانے سے ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے. کوئی دعویٰ کرتا پھر میں بڑا پکا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کوئی منکر ہو جائے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے. میں نے تمہیں پچھلے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ بات بتائی تھی، آج ریپیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ رہی ہو. میں نے الحمدللہ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ایک دیکھی. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی اور انہوں نے کچھ حدیث کا بتایا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا. ابن العربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا وہ سیاست میں صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے. اب تو کنفرمیشن کس کی بہتر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پوچھ لے یا جو راویوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا پھر؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحیحین میں وہ حدیث موجود ہے جس کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری نہیں ہے، میں نے نہیں کہا ہوا. اور کچھ ایک اور ولی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جو حدیث تھی سنن ابن ماجہ کی، غالباً اگر میں بول نہیں رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے غلطی ہو جائے مجھ سے، اس کے بارے میں یہ جو علماء حدیث ہیں انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ موضوع حدیث ہے،
یہ سچی حدیث نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب القاء نصیب ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا میرا ہی فرمان ہے. 152 والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کیا. یہ ایمان کا نتیجہ ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ مومن ہوا جو رسولوں میں فرق نہیں کرتا. ان تمام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کا تو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں ہمارے یہاں وہ ہے نا ریت پڑی ہوئی، اچھا یہ بریلوی ہم تو نہیں مانتے، اچھا یہ اہل حدیث ہم تو نہیں مانتے، اچھا یہ اذان اہل حدیث کی ہو رہی او یار چھوڑو، او یار وہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہی کر لو. بھئی میکسیمم یہ ہے نا کہ آپ اس اذان پہ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ بھئی ہمارے مطابق ابھی ٹائم نہیں ہو، بات ختم ہوگی. لیکن اس اذان کو تو برا بھلا نہ کہو. میں تو وہ ایک وہ دیکھی وہ فوت ہو گئے، بریلی عالم مانا جاتا ہے. میں عالم ہی نہیں مانتا اس بندے کو، لیکن باہر کہتے ہیں. ٹھیک، بڑا مشہور پچھلے دنوں ہوا، جو کہتے تھے کہ کرونا نہیں ہے، کرونا نہیں ہے، حالانکہ اس بندے کی ڈیتھ ہی کرونا سے ہوئی ہے اور اس کو چھپایا گیا. تو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، اذان ہو رہی تھی. سمجھ سے باہر ہیں یہ لوگ. اپنے لیے برا لفظ برداشت نہیں کرتے اور جلسوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کے لیے ایسے گندے لفظ استعمال کرتے جیسے کوئی حال نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب کے حال. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب ان کا اجر عطا کریں گے، یعنی ایمان کی قبولیت کا نتیجہ ہے. عنقریب اجر عطا کیا جائے گا. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ عز سے معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے. غفور بار بار، لیکن یہ اچھا یاد رہ جائے گا، جس کو چاہے معاف کرے. ٹھیک ہے، جس کو چاہے معاف کرے. رحیمہ توبہ کرنے والوں پر مہربان. الرحمن ہر ایک پہ مہربان. رحیم توبہ کرنے. یہ ایمان کی شرائط میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ عز سے جس کو چاہے معاف فرمانے والا. اور اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو مومنین کی ارواح تک نور نہ پہنچتا اور وہ نہ وہ ایمان لاتے. یعنی ازل سے اس کی غفوریت جو ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ مومنین کی ارواح تک. اب دیکھو نا، ایمان تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن دنیا میں گناہ بھی کرتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. سمجھے؟ تو یہ اس کی، اب اس کو معلوم تو تھا انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اس نے پہلے سے کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے نور جو ہے وہ عطا کیا. تو یہ اس کی غفوریت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اور ازل سے تائبین کے لیے انتہائی مہربان ہے. یہ جو ہے نا، یہ دونوں، جس کو چاہے معاف کرے اور تائبین یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے انتہائی مہربان، یہ دونوں حضرت ابن العربی کی جو اسماء حسنہ ہے اس کی جو انہوں نے ڈیریویشن دی ہے، یہ اس میں سے ہے. یہ میں نے خود اس میں لکھ دی تھی، ایڈ کر دی. ٹھیک ہے، یہ جتنی انہوں نے بتاتا نا کہ اس اللہ کی اس صفت کا یہ معنی ہے، وہ سارا وہ انہوں نے بیان کیا ہوگا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مومنین کو نور کا فیض عطا فرمایا، اسی لیے وہ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں. یہ پہچان ہے اس کی، گناہ پہ مصر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، پتہ لگ گیا نا گناہ ہو گیا، فوراً توبہ. ٹھیک ہے، آپ سے فرمان مبارک ہے جب گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ سے معافی. اس کے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھو. ٹھیک ہے، اور توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، اور اپنے گناہ کا کسی سے ذکر مت کرو. یہ بابا صاحب نے اس میں ایڈ کیا ہو کہ اپنے گناہ کا ذکر نہ کرو. ہاں، یہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے لیکن صفات دونوں علیحدہ علیحدہ. الغفور و الرحیم. مرید کا تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے جو مرشد نے فالو کیا ہے وہی مرید فالو کرے. اگر مرشد ٹھیک ہے تو، اگر مرشد ٹھیک ہے، جینون مرشد ہے تب، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، اب میں کنفیوژن سمجھا دیتا ہوں. یہ کنفیوژن کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ کنفیوژن اصل میں آیا ہوا ہے
کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حنبلی تھے، جبکہ سب کانٹیننٹ میں ان کے جو فالوورز ہیں وہ سارے فقہ حنفی سے ہیں، فقہ حنفی سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ ایکچولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے اساتذہ میں حنبلی لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے امام احمد بن حنبل کی کچھ باتوں سے اتفاق ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ حنفی سے. کلیئر ہو گئی بات. یہ لکھا ہوا ہے اقتباس الانوار میں، وہاں سے میں بتا رہا ہوں یہ چیز، اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 بات یہ اس کے اندر کہ اگر فقہ حنبلی سے بھی ہو تو وہ بھی پھر اہل سنت ہی ہے، ٹھیک ہے. سو اہل سنت میں سے چاروں میں سے کسی کو بھی فالو کر لیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اہل حدیث کے ہاں اولیاء ولی اللہ باطن اس کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا، اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کوئی مرید یہ کہے کہ جی میں مرید تو ان کا ہوں لیکن میں فالو اہل حدیث کو کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ مرشد جو ہے وہ فقہ حنفی سے ہو، مرید کہ جی میں تو امام شافعی کو فالو کروں گا، تو وہ اہل سنت کو فالو کر رہا ہے. بٹ بیسٹ کیا ہے کہ جس کو مرشد فالو کر رہا ہے اسی کو فالو کیا ہے. اور یہ کوئی پریجوڈس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر جینون ولایت والے نا، وہ تو لوگ اعلان بھی کر دیتے ہیں نا اپنا کہ میں ولی اللہ ہوں، تو وہ شاہ صاحب ولی اللہ. جینون ولایت جو ہے وہ اہل سنت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ولایت کی ہے وہ ہے سنت کو فالو کرنی، نہ کہ حدیث کو فالو کرنی، سمجھے. اور نہ ہی جو اہل بیت اطہار کی جو روایات ہیں، سنت ہیں، اس کے اندر خرابی کر کے لوگوں میں پیش کرنا کہ جی اہل بیت کی ہے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لہٰذا کئی فرقے تو اسی میں رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے باہر نہیں جانے دیتا، جو ہمیں اللہ کے منہ سے نظر آیا وہ یہی ہے، باقی آگے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ علیہ، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنے ہی. وما علینا الا اللہ واللہ رسولہ وعلم الصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.